السلام علیکم عزیزو۔ ابھی ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزرا جس میں ایک مفتی صاحب اصحاب سبت یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے تھے، جن کو اللہ کے حکم سے بندر بنا دیا گیا۔ اس میں کچھ باتیں امر واقعہ کے خلاف تھیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں صحیح تصویر کشی قرآن اور تاریخ کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جائے، اس لیے میں حاضر ہوا۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اصحاب سبت کون تھے اور بنو اسرائیل کن پہ اطلاق ہو، بنو اسرائیل کا کن کن لوگوں پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا فلیش بیک میں لے جانا چاہوں گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی امت کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دراصل بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور بعد میں چل کے 12 قبیلے کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اس لیے اسرائیل پڑا، کوئی ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت عیسی کے ڈر سے اپنے ماموں کے یہاں جا رہے تھے، چھپتے چھپاتے، تو دن میں چھپ جاتے تھے اور رات کا سفر جاری رکھتے تھے۔ اور اسرا کہتے ہیں رات میں چلنے والے کو، اور ایل کہتے ہیں دوست کو، یعنی وہ رات کے دوست تھے، اس لیے ان کو اسرائیل کے نام سے مشہور کر دیا گیا، ان کا لقب بھی مل گیا اسرائیل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی ان کو اسرائیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو اس وقت سے ان کی اولاد، ان کی ذریت کو بنو یعقوب یا بنو اسرائیل کہا جانے لگا۔ اس کے بعد جتنے ان کے قبیلے، ان کے اولاد ذریت ہوئی، یا ان کے جتنے نبی اس قبیلے میں پیدا ہوئے، سب کو بنو اسرائیل کہا جانے لگا۔ یہاں تک کہ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل ہی میں سے تھے، بنو اسرائیل ہی کے نبی تھے وہ۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور اور ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ان کو ہفتہ کا دن، عبادت کا دن کیسے مقرر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جاؤ اپنے قوم کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا، مختص کیا، اس دن عبادت کرنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے تو ان کے قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے جا کر کہیے کہ یہ دن ہمارے لیے سوٹ نہیں کرتا ہے، ہم ہفتے کے دن کو مخصوص کرتے ہیں عبادت کے لیے، ہم سنیچر کے دن عبادت کریں گے جمعہ کے بدلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تب بھی نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کی ضد ہے کہ وہ ہفتے کی عبادت کریں گے تو اس صورت میں ان کو اس دن کوئی اور کام نہیں کرنا ہوگا، دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہوگا، مچھلی کی تجارت یا اس کو کھانا یا اور بھی کسی طریقے سے کوئی کام اس دن نہیں کرنا ہے، صرف عبادت ہی کرنا ہے۔ لہذا اس شرط پر وہ لوگ مان گئے، اور سلسلہ چلتا رہا اور دور چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ یہ واقعہ اصحاب صبر کا حضرت داؤد اسلام کے زمانے میں ہوا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 163، 64، 65 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، کہ آپ ان بستی والوں کے بارے میں ان سے پوچھئے۔ وسلم کن سے؟ جو مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے ان سے، کیونکہ وہاں کے جو یہودی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو آبا اجداد تھے، یہودیوں کے جو آبا اجداد تھے، ان کے بارے میں اچھی باتیں تو بتا دیتے تھے، لیکن ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے، جو ان کے متعلق جو غلط باتیں تھیں وہ بتاتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاسْأَلْهُمْ، ان سے پوچھئے کہ اصحاب سبت اور مچھلی والوں کے بارے میں ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک جگہ کا نام تھا ایلا، جو بحر قلزم کے پاس ہے، اور وہاں پر تقریباً 70,000 بنو اسرائیل آباد تھے۔
تو چونکہ دھیرے دھیرے، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم ہفتہ کے دن عبادت کریں گے، لیکن دھیرے دھیرے یہ لہو لعب میں مشغول ہو گئے اور اس کے اندر بھی عبادت انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت داؤد اسلام ان کو سمجھاتے کہ تم نے خود ہی اپنے آپ سے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے، لیکن تم نے عبادت چھوڑ دیا ہے۔ لیکن وہ ڈھٹائی سے کہتے تھے نہیں، ہم ہفتے کے دن تو عبادت ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے حجت کے طور پر ان کے لیے ایک امتحان مقرر کیا، ان کے لیے ایک ابتلا اور ایک آزمائش گھڑی ڈال دی، اور اللہ تبارک ان سے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن عبادت کرو گے، لیکن تم نے عبادت چھوڑ دی ہے۔ اور ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ سنیچر کے دن سمندر، چونکہ ان کی بستی، ان کا گاؤں سمندر کے کنارے ہی تھا، لہذا سنیچر کے دن سمندر کی بہت ساری مچھلیاں کنارے آ جاتی تھی، جن کو پکڑنا بہت ہی آسان تھا۔ اتنی مچھلیاں آتی تھی جس کا کوئی شمار نہیں، اور باقی دنوں میں وہ مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو وہ لالچ میں پڑ گئے کہ یہ تو سنیچر کے دن ہماری عبادت کا دن ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ سنیچر کے دن ہم لوگ کوئی تجارت نہیں کر سکتے، کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، نہ مچھلی پکڑ سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے انہوں نے ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے پہلے نہر کھودے، اس سمندر کے کنارے نہر کھودے، اور ایسے کچھ لائنیں بنا دی کہ جس سے پانی سمندر سے نہر کے ذریعے اندر بستی میں آ سکے، اور انہوں نے ایسے جال بچھا دیے، ایسے جال لگا دیے کہ جس سے سمندر کی مچھلیاں جب سنیچر کے دن ادھر آئیں تو جال کے اندر پھنس جائیں اور پھر واپس نہ جائیں، کیونکہ جال تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا انہوں نے۔ اور یہ جمعہ کے رات ہی میں جال لگا دیتے تھے تاکہ مچھلیاں اس کے اندر پھنس جائیں، اور سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، اتوار کے دن جا کے اس کو نکال لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو سنیچر کے دن کچھ کرتے نہیں ہیں، ہم تو عبادت ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو یہی تھے جنہوں نے کھلم کھلا حیلہ و تدبیر کے ذریعے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، یعنی جمعہ کے رات میں جال بچھاتے اور سنیچر کے دن مچھلیاں اس میں آتی اور پھنس جاتی، پھر واپس نہیں جا پاتی سمندر کے اندر، اور اتوار کو نکال لیتے۔ تو اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے کھلے عام، دوسرا گروہ جو تھا انہوں نے مچھلیاں بھی نہیں پکڑی، اور ان کو برابر سمجھاتے رہے کہ یہ تم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، تم سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ مچھلی پکڑتا تھا اور نہ ہی ان کو کچھ سمجھاتا تھا، وہ خاموش رہتا تھا، بالکل نیوٹرل تھا۔ لہذا دھیرے دھیرے یہ حد سے تجاوز کرنے لگے۔ جب دوسرا گروہ جب ان کو سمجھا کر تھک گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ بیچ میں انہیں ایک دیوار قائم کر دی انہوں نے، اور دیوار حائل کر دیا، کہہ دیا کہ اب ہم تم سے کوئی معاملات نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ لہذا وہ بالکل ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ لہٰذا ایسی جب حد سے سرکشی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی اس وقت ہے داؤد اسلام سے، انہوں نے ان کے اوپر لعنت بھیجی اور بد دعا فرمائی، اور جس کے نتیجے میں ایک رات جب وہ اپنے گھروں میں تھے تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک آواز آئی رات میں کے اندر کہ اے لوگو، تم اللہ کے حکم سے ایک ذلیل بندر بن جاؤ، اور سب کے سب ذلیل بندر بن گئے۔ صبح جب ہوئی تو یہ جو دوسرا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا، سمجھاتا بھی تھا، جب انہوں نے آواز نہیں سنی دوسری طرف سے تو دیوار پہ چڑھ کر دیکھا تو سب کے گھر بند ہیں۔ جب پھر اس طرف گئے تو گھروں کو کھول کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے، اور ان سے کہنے لگے الم انہاکم، کیا ہم تم کو روکتے نہیں تھے، تم کو سمجھاتے نہیں تھے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، لیکن تم سنبھلے نہیں، لہٰذا وہ صرف گردن ہلا کر رہ گئے۔ اور اسی طریقے سے وہ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور تقریباً 3 دن کے اندر سب کے سب جو بندر تھے تقریباً 12,000، یہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے کھلم کھلا نافرمانی کی تھی، 12,000 تھے، سب کے سب مر گئے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی اور طوفان اور بارش نازل کی، جس میں وہ لوگ سب مر گئے اور وہیں پہ ہلاک ہو گئے، اور ان کا کوئی نسل ان کی نسل ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندر آج
دستیاب ہیں یا جو نظر آتی ہیں انہی کی مخلوق ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی شخص ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، ایک کا بوجھ دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا۔ تو اگر ان کے باپ دادا نے غلطی کی تو اس کی سزا بچوں کو کیوں دی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسا ظالم نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا کی سزا ان کے بچوں کو دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی وقت جو بندر بنے تھے اسی 3 دن کے اندر ہی اندر ان کو سب کو ہلاک کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ تو عزیزو، یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھی تھی، وہیں ختم ہو گئی تھی ان کی نسل، بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 306۔ اب رہا یہ سوال جو دوسرا گورا تھا، جو نیوٹرل تھا، جو نہ مچھلی پکڑتا تھا اور نہ ان کو سمجھاتا، جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا جو کھلے عام سرکشی پہ آمادہ ہو گئے اور انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ان کو عذاب دیا اس لیے کہ وہ فسق و فجور کرنے لگے تھے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے تھے۔ لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس لیے کچھ علماء کا یہ اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب نہیں دیا، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا کہ نہیں، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن چونکہ قرآن اس معاملے میں خاموش ہے، اس لیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اس بارے میں خاموشی رہیں، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دوسرے گروہ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو عزیزو، یہ تھا اصحاب سبت کا واقعہ۔ لیکن اس واقعے سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ نصیحتیں ملتی ہیں۔ نصیحت نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پورے مخلوق کے لیے تھی اور ہے، پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے، اور ہمیشہ جب تک قیامت ہے اس وقت تک رہے گی۔ نمبر 2، اصحاب سبت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو تدبیر کے ذریعے، حیلہ اور تدبیر کے ذریعے حلال بنانے کی کوشش کی۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات سے ارذل المخلوقات بنا دیا، یعنی ایک ادنی درجے کا حیوان یعنی بندر کی شکل میں بنا دیا، جو کہ ویسے بھی عام طور پر انسان جب مثال دیتا ہے تو کہتا ہے دیکھو بندر جیسی حرکتیں کر رہا ہے، تو ایک خفت اور ایک ہلکے درجے کا بندر شمار کیا جاتا، یہاں تک کہ اس کو بغیر لاٹھی اور ڈنڈے کو اس کو سدھایا نہیں جا سکتا، یعنی یہ ضلالت کی انتہا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ نمبر 4، اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگرچہ انہوں نے سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑی، لیکن ان کا منشا وہی تھا، اس لیے ہر چیز نیت کے اوپر ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔